ایک تو یہ مجاہدین تھے جو میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے آ کر لڑتے تھے، دوسرے مجاہدین وہ تھے جو دشمن کے مختلف شہروں میں بہروپ دھار کر خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ وہ جاسوس تھے، وہ ہر لمحہ جان کے خطرے میں رہتے تھے، وہ دشمن کی نقل و حرکت اور عزائم معلوم کرتے اور پیچھے اطلاع بھجواتے یا خود اطلاع لے کر آتے تھے۔ تاریخ میں ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں آیا، ان میں بعض پکڑے گئے اور دشمن کے جلادوں کے حوالے ہوئے۔ ان جاسوسوں کی بروقت اطلاعوں اور ان جاسوسوں کی بروقت اطلاعوں پر خالد کئی بار دشمن کے اچانک حملے اور شکست سے بچے۔ خالد جب دومت الجندل میں تھے تو مفتوحہ علاقوں کے لیے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ مدائن پر کسرا کی شکست اور زوال کی سیاہ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ کسرا کی اس تلوار پر زنگ لگ چکا تھا جس کا خوف بڑی دور تک پہنچا ہوا تھا، مگر دو چار سالار تھے جو اس ڈوبتی کشتی کو طوفان سے نکال لے جانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ان حالات میں ایک گھڑ سوار مدائن میں داخل ہوا اور بہمن جازویہ تک پہنچا۔ اب اور کیا بری خبر رہ گئی تھی جو تو لایا ہے؟ بہمن نے پوچھا۔ کہاں سے آیا ہے تو؟ کیا مسلمانوں کا لشکر مدائن کی طرف آ رہا ہے؟ نہیں، اس آدمی نے کہا، مسلمانوں کا لشکر واپس چلا گیا ہے۔ واپس چلا گیا ہے؟ بہمن جازویہ نے تنزیہ سے لہجے میں پوچھا۔ تو ان لشکریوں میں سے معلوم ہوتا ہے جنہیں مسلمانوں کی دہشت نے پاگل پن تک پہنچا دیا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا تیرے جرم کی سزا موت ہے؟ یہ آدمی گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ اس کی اطلاع پر بہمن جازویہ باہر آ گیا تھا۔ اس نے اس آدمی کو اندر لے جا کر عزت سے بٹھانے کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ سزائے موت کا نام سنتے ہی اس آدمی نے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور تیزی سے آگے ہو کر سالار بہمن جازویہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں عین التمر سے آیا ہوں، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بے شک میں شکست کھانے والوں میں سے ہوں، لیکن میں ان میں سے بھی ہوں جو شکست کو فتح میں بدلنا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ بات سن لے جو میں بتانے آیا ہوں، پھر میرا سر کاٹ دینا، لیکن میری بات کو ٹالو گے تو یہ نہ بھولنا کہ تم میں سے کسی کا بھی سر مسلمانوں کے ہاتھوں سلامت نہیں رہے گا۔ بول، جلدی بول، بہمن نے کہا۔ کیا بات ہے جو تو نے مجھے اتنی دور سے بلا کر اور مجھے وہ بات بتانے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے؟ بہمن جازویہ کی ایک بیٹی جو جوان تھی ایک آدمی کو اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر قریب آ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی جب سے اس کا باپ شکست کھا کر آیا ہے وہ غصے سے بھرا رہتا ہے اور سزائے موت کے سوا کوئی بات نہیں کرتا۔ لڑکی تماشا دیکھنے آئی تھی کہ اس کا باپ آج ایک اور سپاہی کو جلاد کے حوالے کرے گا۔ خالد عراق سے چلا گیا ہے، عین التمر سے آئے ہوئے آدمی نے کہا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے شمشیر بن قیس نے بھیجا ہے، آپ اسے جانتے ہوں گے۔ مسلمانوں کے سالار خالد نے عین التمر پر قبضہ کر کے وہیں کے سرکردہ افراد کو عمال مقرر کر دیا ہے۔ اس کا اور باقی سب حملہ آور مسلمانوں کا سلوک مقامی لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہے کہ سب ان کے وفادار ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ میں خود دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی فوج اچانک عین التمر سے نکل گئی۔ زرتشت کی قسم، بہمن جازویہ نے کہا، خالد ان شکاریوں میں سے نہیں جو پنجوں میں آئے ہوئے شکار کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ کیا اس کی ساری فوج ہمارے علاقے سے نکل گئی ہے؟ میں پوری خبر لایا ہوں سالار، اس آدمی نے کہا۔ عین التمر، ہیرا اور دوسرے شہروں میں جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے مسلمانوں کی بہت تھوڑی فوج رہ گئی ہے اور ایک ایک سالار ہے۔ معلوم ہوا ہے مسلمانوں کا بڑا لشکر دومت الجندل چلا گیا ہے، جہاں ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ شمشیر بن قیس نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا، اس وقت اپنے مفتوحہ علاقے مسلمانوں سے چھڑائے جا سکتے ہیں۔ کچھ اور سوال و جواب کے بعد بہمن جازویہ کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی غلط خبر نہیں لایا۔ بہمن کو معلوم تھا کہ دومت الجندل کتنی دور ہے اور وہاں تک پہنچنے اور واپس آنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ تم واپس چلے جاؤ، بہمن جازویہ نے اس آدمی سے کہا، اور شمشیر بن قیس سے کہنا کہ اتنا بڑا انعام تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے جسے تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ ایک آدمی تمہارے پاس تاجر کے روپ میں آئے گا، اس کے ساتھ تمہاری بات ہوگی، وہ تمہارا سائل ہوگا۔ ہم بہت جلد
حملے کے لیے آ رہے ہیں، اندر سے دروازے کھولنا تمہارا کام ہوگا۔ کیا ہو گیا ہے محترم باپ؟ بہمن کی بیٹی نے عین التمر کے سوار کے جانے کے بعد بہمن سے پوچھا۔ مسلمان کہاں چلے گئے ہیں؟ او میری پیاری بیٹی، بہمن نے بیٹی کو فرتے مسرت سے گلے لگایا اور پرجوش اور پرعزم آواز میں بولا، مسلمان وہیں چلے گئے ہیں جہاں سے آئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ مدائن تک پہنچنے کی جرت نہیں کریں گے۔ انہوں نے جو فتح حاصل کرنی تھی کر چکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اب میں اپنی بیٹی کو مسلمانوں کی لاشیں دکھاؤں گا۔ کب؟ بیٹی نے بچوں کے سے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے خالد کی لاش دکھانا محترم باپ۔ یہاں سب کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کے روپ میں آیا ہوا جن ہے۔ بہمن جازویہ نے بڑی زور سے کہکہا لگایا۔ بہمن جازویہ کا یہ فاتحانہ اور تنزیہ کہکہا پہلے کسرا کے محلات میں پہنچا، وہاں سے سالاروں تک گیا، پھر مدائن کی ہزیمت خوردہ فوج نے سنا، اور پھر یہ احکام اور ہدایات کی صورت اختیار کر گیا۔ بہمن جازویہ کی بیٹی نے اپنی تمام سہیلیوں کو اور شاہی محل کی عورتوں کو اور جس کے ساتھ بھی اس نے بات کی یہ الفاظ کہے، میں تمہیں خالد کی لاش دکھاؤں گی۔ خالد کی لاش؟ تقریباً ہر لڑکی اور ہر عورت کا رد عمل یہی تھا۔ کہتے ہیں خالد کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ انسان نہیں، اسے دیکھ کر فوجیں بھاگ جاتی ہیں۔ شاہی استبل میں جہاں شاہی خاندان اور سالاروں کے گھوڑے ہوتے تھے، گہما گہمی بڑھ گئی تھی۔ سائسوں کو حکم ملا تھا کہ گھوڑوں میں ذرا سا بھی کوئی نقص یا کمزوری دیکھیں تو اسے ٹھیک کریں یا اسے الگ کر دیں۔ بہمن جازویہ کی بیٹی اس طرح ہر طرف پھدکتی پھر رہی تھی جس طرح عید کا چاند دیکھ کر نئے کپڑے پہن کر بچے خوش ہوتے ہیں۔ میرے گھوڑے کا بہت سا خیال رکھنا، اس نے اپنے خاندان کے سائس سے کہا۔ ایک ادھیڑ عمر سائس جو 3-4 مہینے پہلے اس استبل میں آیا تھا دوڑا آیا اور لڑکی سے پوچھا کہ اپنی فوج کہیں جا رہی ہے یا مدینے کے لشکر کے حملے کا خطرہ ہے؟ کس خوشی میں ناچتے کودتے ہیں یہ سب؟ وہ استبل میں گئی، وہاں اس کے باپ کے گھوڑے کے ساتھ اس کا اپنا گھوڑا بھی تھا جو باپ نے اسے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ اب تم مدینہ والوں کی لاشیں دیکھو گے، لڑکی نے کہا۔ باقی گھوڑوں کے سائس بھی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، وہ بھی تازہ خبر سننا چاہتے تھے۔ لڑکی نے انہیں بتایا کہ خالد تھوڑی سی فوج پیچھے چھوڑ کر زیادہ تر فوج اپنے ساتھ لے گیا ہے اور وہ عراق سے دور نکل گیا ہے۔ یہ تمام علاقہ جو خالد نے فارس والوں سے چھینا تھا عراق تھا۔ لڑکی نے سائسوں کو بتایا کہ اب اپنی فوج پہلے عین التمر پر پھر دوسرے شہروں پر حملہ کر کے انہیں دوبارہ اپنے قبضے میں لے لے گی۔ اگر خالد واپس آیا بھی تو اسے اپنی شکست اور موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کیا اسے زندہ پکڑا جائے گا؟ ادھیڑ عمر سائس نے مسرور سے لہجے سے پوچھا۔ زندہ یا مردہ؟ اس کی بیٹی نے جواب دیا، اسے مدائن میں لایا جائے گا۔ اگر زندہ ہوا تو تم اس کا سر قلم ہوتا دیکھو گے۔ 3-4 روز گزرے تو ایک ادھیڑ عمر سائس لاپتہ ہو گیا۔ اسے سب عیسائی عرب سمجھتے تھے، ہنس مکھ اور ملنسار آدمی تھا۔ صرف ایک سائس نے اس کے متعلق بتایا کہ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہے، جہاں وہ قبیلے کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑے گا۔ وہ اپنے خاندان کے ان مقتولین کا انتقام لینا چاہتا تھا جو 2 جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔